ہم آپ سے گزارش یہی کریں گے کہ ان کی باتوں کو فرمائیں گے، آپ کی باتوں کو ہم سنیں
اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم ذکر فرماتا ہے تو اصل میں اس شے کی اہمیت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ پاک جب کسی شے کی عظمت اور اہمیت کو ظاہر کروانا چاہتا ہے تو قسم ذکر فرماتا ہے۔ اسی طور سے قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے قسم ذکر فرمائی ہے محدثین اور مفسرین نے اس کی یہی وضاحت فرمائی ہے۔ وَلَعُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے پیغمبر تیری زندگی کی قسم، اے پیغمبر تیری زندگی کی قسم، اللہ اپنے حبیب کی زندگی کی قسم ذکر فرما رہا ہے۔ دوسرے مقام پر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے پیغمبر میں شہر مکہ کی قسم ذکر کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہر مکہ میں خانہ کعبہ ہے، اس لیے کہ شہر مکہ میں حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے پیغمبر میں شہر مکہ کی قسم ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہو، سبحان اللہ، آپ اس شہر میں رہتے ہو، اس لیے اللہ نے شہر مکہ کی قسم ذکر فرمائی۔ اسی کو امام اہل سنت نے فرمایا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس قدم کی کیا ہے کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، سبحان اللہ۔ تو کہیں بھی اللہ نے قسم کا ذکر فرمایا تو اس لیے نہیں کہ وہ شے اللہ سے زیادہ عظمت والی ہے، اس لیے قسم ذکر فرمائی تاکہ اس شے کی اہمیت لوگوں پر ظاہر ہو، اس شے کی عظمت لوگوں پر ظاہر ہو۔ اللہ پاک نے اپنی اسی سنت کریمہ کے مطابق قسم ذکر فرمائی والفجر، قسم ہے اس صبح کی، کون سی صبح؟ تو مفسرین نے لکھا کہ محرم کی پہلی تاریخ کی صبح کی قسم ذکر فرمائی اللہ نے، کیونکہ محرم سے ہی اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے۔ پہلی محرم کی صبح نمودار ہوئی تو نیا سال شروع ہوا، اس لیے اللہ نے والفجر کہہ کر یکم محرم کی قسم ذکر فرمائی۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ والفجر سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی قسم ذکر کرنا مقصود ہے۔ قسم ہے اس صبح کی، یعنی قسم ہے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی صبح کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ ابھی آپ نے امام صاحب سے سماعت فرمایا کہ زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو 10 راتیں آتی ہیں، ان 10 راتوں کو اللہ پاک نے اس میں ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی راتوں میں یا انہی ایام میں حج کے ارکان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ حج کرنے والے
منا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، تو 8 کی رات، 9 کی رات، 10 کی رات حج کرنے والے منا عرفات میں گزارتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان راتوں کی برکت سے 10 راتوں کی قسم ذکر فرمائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ میرے بھائی، اللہ پاک کسی شے کی قسم بیان فرمائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت عظمت والی شے ہے، بہت رفعت والی شے ہے۔ اس لیے ابھی آپ نے حدیث سنی، حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے تمام دنوں میں کسی بھی دن کوئی عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی سال کے کسی بھی دن آپ عمل خیر کیجئے، اللہ پاک کو ہر دن کا عمل محبوب ہے، مگر ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں جو عمل کیا جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث منقول ہے کہ اگر ان 10 دنوں میں کوئی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اسے سال بھر کے روزے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن کا روزہ، سال بھر کے روزے کا ثواب۔ اور اگر 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیے تو اللہ پاک 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ 9 ذی الحجہ، جس دن حج کرنے والے میدان عرفات میں بیٹھے رہتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو اگر روزہ رکھا جائے تو 1 مہینہ پچھلا، 1 سال پچھلا اور 1 سال آگے کا گناہ اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، مگر زیادہ تر جو گناہ آدمی سے صادر ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ صادر ہوتے ہیں۔ زیادہ تر گناہ جو ہوتے ہیں وہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک دن روزہ رکھا جائے اور اللہ پاک 2 سال کے لاکھوں گناہوں کو معاف فرما دے تو اس سے بڑھ کر سعادت ایک بن گئے مومن کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے آنے والے سنیچر کو قربانی کی نماز ادا ہوگی۔ جمعہ کا دن جو ہوگا وہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ کا دن ہوگا۔ اس لیے اگر اللہ پاک توفیق دے تو جمعہ کے دن خود بھی روزہ رکھیے، اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھوائیے، اپنے گھر کی خواتین کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کیجیے، کیونکہ اس دن کے روزے کی برکت سے اللہ پاک 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن کا روزہ رکھیے تو 1 سال کے روزے کا ثواب۔ رات میں اگر عبادت کیجیے تو شب قدر کی عبادت کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن اپنے اہل خانہ سے فرماتے تھے، اے گھر والوں، ان راتوں میں چراغ بجھایا نہ کرو۔ 1 تاریخ سے 10 تاریخ کی جو راتیں ہیں، فرماتے کہ ان 10 راتوں میں چراغ بجھایا نہ کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ ان 10 دنوں میں اور راتوں میں عمل کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر درجہ محبوب ہے، ہر درجہ مقبول ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے اگر اللہ پاک توفیق دے تو ان دنوں میں اللہ کے ذکر کا ضرور اہتمام کیجیے۔ ایک بار اگر سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک 1000 تسبیح کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ پاک 1000 درود کا ثواب ان دنوں میں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ ایک اپنا معمول مقرر کر لیں، ہمیں روزانہ 1000 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے یا 1000 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے۔
ہمیں 1000 بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک اپنی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ 10 دن آپ کے لیے بے شمار نیکیوں کا اور بے شمار برکتوں کا سعادتوں کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ امام ابن محی الدین عربی فرماتے ہیں کہ جو مسلمان 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ لے اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ اگرچہ اس پر جہنم واجب ہو چکا ہو مگر اللہ رب العزت ایسے گنہگاروں کو بھی بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام محی الدین ابن عربی نے ایک واقعہ لکھا کہ ہم لوگ بغداد شریف میں ایک دعوت میں گئے، جب دسترخوان پہ بیٹھ گئے ایک نوجوان آیا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو کشف بہت ہوتا ہے، دلوں کے راز یہ جان لیتا ہے۔ وہ نوجوان بھی دسترخوان پہ بیٹھا، اچانک وہ رونے لگا تو ہم نے اس سے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا رأیت امی فی النار، میں نے اپنی ماں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے ابھی، اس لیے ماں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ کر رو رہا ہوں۔ امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ رکھا تھا، وہ ثواب میں نے کسی کو نہیں بخشا تھا۔ جب اس نوجوان نے کہا کہ میں نے ماں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے تو میں نے دل ہی دل میں اپنے پڑھے ہوئے کلمہ کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا۔ چند منٹوں کے بعد دسترخوان پہ بیٹھا ہوا وہ نوجوان ہنسنے لگا۔ میں نے کہا ہنس تو رہے ہو؟ اس نے کہا رأیت امی فی الجنہ، اب میں نے اپنی ماں کو جنت میں دیکھا۔ امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ جو 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے یا جس کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے وہ بخش دیا جاتا ہے، مگر اس نوجوان کے کشف سے مجھے علم ہوا کہ وہ حدیث ضعیف نہیں ہے، وہ حدیث کمزور نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور حدیث کے صدقے میں مجھے پتہ چلا کہ اس نوجوان کے بارے میں کشف کی جو بات مشہور ہے وہ بات بھی صحیح ہے۔ اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، میرے دینی بھائیوں، اگر ہم اپنا معمول بنا لیں ہر نماز کے بعد ہمیں 1000 بار کلمہ پڑھنا ہے تو 5 وقت کی نماز میں 5000 ہو جائے گا، 10 دن میں 50,000 ہو جائیں گے۔ اگر ایک آدھ 2 دن بھی اگر مغرب کے بعد وہ 4000 بار آپ نے بیٹھ کے پڑھ لیا تو انشاءاللہ 10 دنوں میں 70,000 بار آپ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، اپنے لیے بھی اسے ذخیرہ کر سکتے ہیں، اور اگر ماں باپ بھائی رشتے دار دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو آپ ان کی روح کو بھی یہ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تو 10 دنوں کے اعمال خیر ہیں، مگر خطبے کا وقت ہو رہا ہے اس لیے مزید گفتگو کی حاجت نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل ہے۔ میرے بھائیو، آج بہت سارے سیکولر مزاج رکھنے والے لوگ، سوشل کاموں سے جڑے ہوئے لوگ قربانی پر تنقیدیں کرتے ہیں۔ مسلمان کروڑوں روپے جانور ذبح کرنے پہ خرچ کر دیتا ہے، اگر یہ پیسہ مسلمان بچا لیتے تو سینکڑوں غریب بچیوں کی شادی ہو جاتی، سینکڑوں بیوہ عورتوں کی کفالت ہو جاتی، سینکڑوں مسلمانوں کو روزگار کا ذریعہ مل جاتا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جب کسی شادیوں میں گانا بجانا بجتے ہوئے دیکھتے ہو، لاکھوں روپے شادیوں میں خرچ ہوتا ہوا دیکھتے ہو، ولیموں کے نام پر 2500 کنٹل گوشت لوگوں کو کھلاتے ہوئے دیکھتے ہو، اس دن آپ یہ مشورہ قوم کو کیوں نہیں دیتے کہ بس 10 لوگوں سے شادی کر لو، 10-20 کلو لوگ گوشت کھلا کر شادی کر لو، یہ پیسہ غریب بچیوں کی شادی کے لیے رکھو، یہ پیسہ بیواؤں کی کفالت کے لیے رکھو، دنیا داری میں لاکھوں لٹا دو، اس سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی ایمان والا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کے لیے
کوئی جانور ذبح کرے تو نئے نئے مشورے مسلمانوں کو دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر قربانی کے دن کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں لٹا دے پھر بھی وہ قربانی کرنے کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور پہلا قطرہ اس جانور کا زمین پہ گرتا ہے، اللہ پاک اس بندے مومن کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے آپ ادھر ادھر کے چکر میں نہ پڑیں۔ اگر 50-60 ہزار روپے آپ کے پاس ہے، آپ مالک نصاب ہیں، آپ پر بھی قربانی واجب ہے۔ آپ کے بیٹوں کے پاس 50-60 ہزار روپے ہو، وہ بھی مالک نصاب ہیں، ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایسا نہ کریں کہ غوث اعظم کے نام سے قربانی کر دیں، خواجہ غریب نواز کے نام سے قربانی کر دیں، اپنی قربانی چھوڑ دیں، بزرگوں کے نام سے قربانی کریں گے تو اس قربانی کا ثواب ان بزرگوں کی روحوں کو پہنچے گا، مگر آپ نے اپنا واجب ادا نہیں کیا، یہ گناہ آپ کے ذمے میں رہ جائے گا۔ اس لیے ایسا نہ کریں، پہلے اپنا واجب ادا کر لیں، پھر اگر اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے تو کبھی آقا کے نام پر قربانی کر دیں، کبھی غوث اعظم کے نام پہ قربانی کر دیں، کبھی اپنے ماں باپ کے نام سے قربانی کر دیں، مگر اپنا واجب پہلے ادا کر لیں، پھر اپنے بزرگوں اور اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ عرفان محبت عام ہے لیکن فیضان محبت عام نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت جن بھائیوں نے نہیں پڑھی وہ سنت ہے۔